میرے عزیز طلبا، آج آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اوپر چند ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک طویل ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں اپنے خطبے میں ایک آیات تلاوتی کلام پاک فرمائی، اس کے مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز طلبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کے ہر صفحے میں، ہر سورت میں، ہر رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، اس کی سیرت کی مختلف پہلو بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے عزیز طلبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک دور کے لیے رحمت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے، عالمی حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میرے عزیز طلبا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا میں رب العالمین ہوں، اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آج ہم ہیں، یہ بھی نبی کا رحمت ہے، علماء موجود ہے، یہ بھی نبی کا رحمت ہے۔ میرا عزیز طلبا، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان، بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو جائے وہ میرے اوپر وہ درود نہ بھیجے، اس سے بڑھ کر بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پڑھنے پر ہمیں ہمارے جیب سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، درود پڑھنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کائنات کے محسن دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے،
ان کائنات کے لیے کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے. میں ایک ایک کی مثال ذکر کروں تو وقت کم ہے تو موضوع لمبا ہو جائے گا، اس لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے لیے رحمت ہے، ہمارے محسن ہے. جب بھی حضور کا ذکر ہو ہمیں چاہیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. میرا جی طلبا توجہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہو وہ ہوگا، لیکن اس میں درود پڑھنے میں ہمیں جو انسان یہ پڑھے گا ان کو کتنا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے اس کی 10 درجات بلند ہو جاتا ہے، 10 گناہ ختم ہو جاتا ہے اور 10 نیکی بڑھا دیا جاتا ہے. اس عمل سے ہمیں کتنا فائدہ ہے، ہمارے گناہ ختم ہوتا ہے. پھر ہمیں چاہیے ہم درود کے اہتمام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لایا اور جب منبر پر چڑھتے پہلی قدم رکھا آمین کا، دوسرا قدم مبارک اٹھایا، دوسرے سیڑھی پر رکھا پھر آمین کا، تیسرا قدم تیسرے سیڑھی کے اوپر رکھا آمین کا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے. بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا، آج ہم عجیب محسوس کر رہا ہے. جب آپ تشریف لائے، جب منبر پر قدم رکھا آمین کہا، دوسرا قدم رکھا آمین کہا، تیسرا قدم رکھا آمین کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل آئے وہ میرے سامنے آئے، اس نے 3 بد دعا کیا. پہلا اس نے کہا جس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائے اور یہ اولاد اس کی خدمت اسی طرح ادا نہ کرے، اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے. اور اس لیے کہ والدین سب بیمار ہو جائے، ضعیف ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک بات ان کا ماننا، ان کی خدمت کرنا، وہ دعا دیتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. وہ جب بڑھاپے پر پہنچ جائے اور یہ شخص ان سے اپنی مغفرت نہ کرائے اور اس نے کہا وہ تباہ برباد ہو جائے، میں نے کہا آمین. کتنا بڑی بات ہے. اگر ہمارے والدین ہیں ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہماری اصل خراب ہوگا. اس لیے والدین کی خدمت کرنا چاہیے، ان سے دعا لینا چاہیے. اور دوسری بات، پہلی بات یہ اس نے کہا جن
نے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائے اور اس نے ان سے دعا نہیں دیا، جنت حاصل نہیں کیا، ایسا بندہ تباہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسرا بندہ جس پر رمضان شریف مبارک گزر جائے، رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا، اللہ سے اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کی، تو ایسے بندے کے لیے بھی دعا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالی ہر قسم کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک بندہ رمضان شریف میں بھی اللہ سے غافل ہوگا تو پھر ان کے لیے بھی دعا دی۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ تیسرا بندہ وہ ہے جن کے لیے بددعا دیا۔ توجہ ہے؟ کس کس کا توجہ ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے، سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے، آقا انعامیدار کا نام سنے، مصطفیٰ کا نام سنے، اس کا ذکر ہو اور اس کو اتنا توفیق نہ ہو یہ درود بھیجے تو ایسے بندے پر بھی بددعا دیا۔ میرے عزیز طلبا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ جب آئے گا اس کی قدر کرنا چاہیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، رحمت للعالمین کا ذکر آئے تو ہمیں چاہیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس آیات مبارک میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارک میں فرمایا، توجہ کیجیے، غور کے ساتھ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ علماء کرام نے اس آیات میں تفسیر کیا ہے اور اس آیات میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے کے لیے، ہم بھیجنے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے، اس کے فرشتوں نے درود بھیجا، آپ کی درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بھیجتے ہیں اپنی فائدے کے لیے۔ دوسری بات کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور آپ بھی اے مومنو آپ بھی درود بھیجو۔ اس عمل میں اللہ کے ساتھ مومن انسان مسلمان شریک ہو جاتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے،
بندہ زکات دیتا ہے اللہ زکات نہیں دیتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اور حج وغیرہ کتنا عبادت انسان کرتا ہے لیکن اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جو اللہ نے بھی بھیجا اور فرشتوں نے بھی بھیجا۔ اے مسلمانوں، آپ بھی پڑھو، اس عمل میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کتنا بڑی بات ہے، اس درود بھیجنے کی عظمت کو ذکر کیا، اس کی شان کو ذکر کیا، اس کی مقام کو ذکر کیا۔ میرے عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کون سا درود ہم بھیجیں، لیکن اصل درود ابراہیمی ہے۔ میں آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمیں یہ پہنچا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ہر وقت پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن علماء نے کہا ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یہ مختصر درود ذکر کریں، اس پر جو درود شریف کا فضیلت ہے جو وہ حاصل ہو جائے۔ ہم اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟